میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیت مبارکہ اس مناسبت سے تلاوت کی گئی کہ ماہ ربیع الثانی، جس میں حضور پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا ختم پاک دلایا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے کہ آپ کا عرس پاک اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے، لہذا پوری دنیا میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ہم بھی آپ کا ذکر خیر کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ولی اللہ کا دوست، کہ میرے اور آپ کے دوست کی بات کرے تو ہمیں پیارا لگتا ہے، تو جو رب کے یاروں کی بات کرے، رب کے پیاروں کی بات کرے، رب کے دوستوں کی بات کرے، وہ رب کو کتنا پیارا لگے گا۔ اس لیے ان کا ذکر کرنا عبادت بھی ہے۔ عند ذکر عباد الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے لازم بھی ہے، کیونکہ ان اللہ والوں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا، اور ہم آگے یہ دین لوگوں تک پہنچائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے ان کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ انسان جس کے اندر انسانیت ہو، اس کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو وہ اس نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا اس میں لازم ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ تو سب سے بڑی نیکی ایمان کی ہے، لیکن اللہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وہ دین ہم تک پہنچایا، اور اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا صرف کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ان اللہ والوں کا جن کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، خواہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، خواہ وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، یا حضور غوث پاک ہوں، انہوں نے جو کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، جو لوگوں کی بہتری کرے۔ اور اس یہ فائدہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک فائدہ دنیاوی ہے، کسی نے آپ کو پیسے دے دیے، کوئی کچہری میں آپ کے کام آ گیا، کوئی تھانے میں آپ کے کام آ گیا، کوئی آپ کو کسی مشکل میں کسی نے آپ کو ریلیف دے دی، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور ایک ہے اخروی فائدہ، آخرت کا فائدہ، جو آخرت کا فائدہ بتاتا ہے، آخرت جو کہ باقی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ، رب کائنات ارشاد فرمایا محبوب آپ کہہ دیں گے دنیا کی مال و دولت تو قلیل ہے، ساری دنیا قلیل ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ جس نے آخرت کے متعلق آپ کو بتایا کہ یہ کام کرنے سے آپ کی آخرت بلی ہو جائے گی، آپ قبر و حشر میں کامیاب ہو جائیں گے، تو سب سے بہترین تو پھر وہ ہوا نا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا مشکات شریف کے حدیث مبارکہ، من اجود الناس، یا رسول اللہ کائنات میں لوگوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اجود الناس، فرمایا ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے بعد میرے امت کے علماء سخی ہیں۔ اب سوال یہ ہوا علماء تو کوئی مال تو نہیں بانٹتے،
فرمایا وہ میرے اس وراثت کو، میرے اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں جا کے اعلان کرنے لگے، لوگوں مسجد نبوی شریف میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سارے آ جائیں۔ لوگ سارے دوڑتے ہوئے آئے، مسجد میں آئے تو وعظ و نصیحت ہو رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جناب کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر اعلان کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا جناب آپ کہہ رہے تھے وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ جو وعظ و نصیحت ہو رہا ہے نا، یہی انبیاء کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ انبیاء کی وراثت یہ ہے، اور ان اللہ کے ولیوں نے اسی وراثت کو تقسیم کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچایا، اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ جہاں کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی پیش آتی، خواہ وہ قریب ہوتا یا بعید، قریب ہوتا یا دور، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد فرما دیتے تھے۔ اور ہر زمانے میں ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مدد کرتے تھے ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لوگ آپ کو کہتے تھے غوث اعظم۔ کیا کہتے تھے؟ غوث اعظم۔ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، دوسروں کی مشکلیں حل کرنے والا۔ تو آپ کے قریب جو آتا اس کی مشکل بھی حل فرما دیتے، اور جو دور سے پکارتا اس کی مشکل بھی حل فرما دیتے۔ اب آپ کہیں گے جی ہم تو قریب والے کے کر لیتے ہیں، دور والے کے نہیں۔ تو ہم ہیں نا، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ غوث اعظم تھے۔ ہم اگر دور تک پہنچ بھی جائیں تو ہم دولت اکٹھی کرتے ہیں، ہم اقتدار اکٹھا کرتے ہیں، ہم زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، ہم جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے اگر عطا کیا تھا تو قبضہ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دینے کے لیے۔ دور سے بھی کوئی پکارتا تو وہاں بھی جا کر اس کی فریاد رسی فرماتے اور اس کی مشکل آسان فرما دیتے تھے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا غوث اعظم۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ خاندانی منصب آپ کو عطا فرمایا تھا، خاندانی وجاہت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور پاک ساری کائنات میں پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ حضرت علی حجویری کے طرف دیکھیں تو یہ بھی حضور کے آل پاک میں سے، یہ بھی سید زادے سرکار کا نور تقسیم کر رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری سید زادے سرکار کا نور تقسیم کر رہے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زادے سرکار کا یہ نور علم کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ نور ہے اور اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ خاندانی طور پر دونوں طرف سے، یعنی ددیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ جڑتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نسب نامہ جب دیکھا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نسب دانہ خاندانی شجرہ جب دیکھتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مجمع البحرین، دونوں سمندر یہاں اکٹھے ہیں، امام حسن کا فیض بھی آ رہا ہے، امام حسین کا فیض بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس فیض کو پھر دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی سیرت سے آگاہ ہوں، ان کے طریقہ کار سے آگاہ ہوں۔ آپ کے نانا جان بھی اللہ کے ولی تھے، اور آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی تھے، اور دادا جان بھی اللہ کے ولی تھے، ننیال بھی اللہ کا ولی، ددیال بھی اللہ کا ولی۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ باغ والے، ان کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، باغ والے جن کا سیبوں کا باغ تھا، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بھی اللہ کے ولی کامل،
حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سمرقند کی طرف جا رہے تھے، مال تجارت ساتھ تھا ہمارے، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اچانک راستے میں ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا۔ اب بڑے پریشان، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ہم نے حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکارا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پڑے تو کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ اور اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، وہ روحانی طور پر تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ یہ اب جا کے عقیدوں کے اندر فساد آیا، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے کو کوئی دکھ تکلیف مصیبت ہوتی تو وہ اپنے زمانے کے ولی کو پکارتا، اور وہ ولی ان کی مشکلیں حل کرتے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کرتے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں نے آ گھیرا، ڈاکوؤں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا، ہمیں لوٹ ہی رہے تھے، تو ہم میں سے ایک بندے نے پکارا حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کے ولی ہماری مدد فرمائیں، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ تو اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پڑھتے ہوئے، اللہ کے نیک بندے ورد و وظائف کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر موکلات ان کے تابع ہوتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ نماز تسبیح میں آپ، نماز تراویح میں آپ بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ بنایا ہوا تھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آپ نے یہ ورد کرتے ہوئے فوراً ہمارے پاس حاضر ہو گئے، اور آپ کو دیکھتے ہی وہ جتنے ڈاکو تھے سارے تتر بتر ہو کر پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں نجات عطا کی۔ تو مشکل وقت میں اللہ کے ولی یہ کام آئے، دوسروں کی پریشانی دور کی۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی جان، ان کا نام تھا حضرت عائشہ، قحط سالی ہو گئی۔ حضور پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ذکر خیر کر رہا کہ سارا خاندان ہی لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی مشکلیں حل کرتا تھا، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ، آپ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ اس زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش ہونی بند ہو گئی، لوگ بڑے پریشان۔ تو ہر زمانے میں لوگ جب مشکل میں پڑتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب دم کر دیں جناب، مولوی صاحب کو علاج کر دیں جناب۔ تو یہ مولوی صاحبان تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 40 سال بغداد کی مسجد میں خطاب فرمایا، جامع مسجد کے خطیب تھے آپ۔ تو لوگ حضور غوث پاک کے والد کے پاس گئے، وہ نہیں تھے، تو کہا جناب اماں جان آپ ہی کچھ کر دیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو آپ نے اپنے گھر کی صحن میں جھاڑو پھیرا، اور جھاڑو پھیرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے التجا کی، اللہم انی کنزتھا ففرش، اے اللہ جھاڑو میں نے پھیر دیا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ بس اللہ والوں کے کہنا تھا۔ ابھی آپ نے یہ بات کہی تھی، آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ گفتہو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والوں کا کہنا اللہ ہی کا کہنا ہوتا ہے، یہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھتے ہیں، یہ رب کی سنتے ہیں پھر رب ان کی سنتا ہے، یہ رب کی مانتے ہیں پھر رب ان کی مانتا ہے، اور پھر اپنے لیے نہیں، پھر مخلوق خدا کے لیے۔ یا اللہ جھاڑو میں نے پھیر دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ اللہ نے صرف آپ کے گھر کے اوپر نہیں، پورے علاقے کے اوپر بارش نازل فرما دی۔ مشکل حل ہوئی کہ نہیں جی؟ کیوں جی؟ لوگوں کی مشکل حل ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ مشکل جو حل کرنے والا ہوتا ہے وہی تو غوث ہوتا ہے، وہی تو مشکل کشا ہوتا ہے۔ رب کے حکم سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، رب کے دینے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور آپ کے والد گرامی کا بھی سنیے، آپ کا نام تھا موسیٰ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اپنا نام تھا عبد القادر،
ابو صالح آپ کی ابو محمد آپ کی کنیت تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی. اپنا نام عبد القادر اور ابو محمد آپ کی کنیت، اور باقی سارے آپ کے القابات تھے. آپ کے نام صفاتی نام تھے، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، یہ سارے آپ کے صفاتی نام تھے. آپ کے والد گرامی کا نام تھا موسیٰ. کیا نام تھا؟ موسیٰ. اور ابو صالح ان کی کنیت تھی. ابو صالح کا معنی ہے صالح کا باپ، نیکوں کا باپ. اللہ اکبر، نیکوں کا باپ. اور ایک ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، جس طرح ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت. تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی، مٹی والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے تھے، سرکار تشریف لائے، آپ نے اٹھایا تو کمر کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی. حضور نے مٹی جھاڑی اور ساتھ ارشاد فرمایا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، مٹی والے اٹھو. ان کو وہ ادا پسند آ گئی، اپنے آپ کو ابو تراب ہی کہنا شروع کر دیا. تو ابو کا معنی ہوتا ہے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہے اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. آپ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لوگوں کو اصل نام آتا ہی نہیں. ابو ہریرہ اکثر و بیشتر کیا علماء اور کیا عوام سب جانتے ہیں. تو ہریرہ اصل میں عربی میں بچوں، بلی کے بچوں کو کہتے ہیں. تو آپ بلی کے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کوئی کووں کے ساتھ پیار کرتا ہے تو گاؤں والی سرکار کہلاتا ہے. تو وہ بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک طرف ایک بلی کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا. حضور نے دیکھا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے. بس ان کو وہی ادا پسند آ گئی، میرے آقا نے مجھے بلیوں والا کہہ دیا ہے، اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا. تو ابو کا معنی ہوتا ہے والا. ابو صالح نیکیوں والا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی آپ کی کنیت تھی ابو صالح، اور جنگی دوست آپ کا لقب تھا، کیونکہ ایران کے رہنے والے تھے. اور ایران والے عربی نہیں بولتے، فارسی شروع سے بولتے چلے آ رہے ہیں. جنگی دوست، جنگ کو پسند کرنے والے. فارسی، جب حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے نا، وہ بھی فارسی بولتے تھے. تو فارسی ان کی شروع سے زبان چلی آ رہی ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے. ایران کے اندر محلہ تھا بغداد، اس بغداد، اور بغداد کے اندر پھر محلہ جیلا، وہاں رہنے والے تھے. اس جیلا کو، جیلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اسے گیلان کہتے ہیں، کیونکہ عربی والے گاف نہیں بولتے، وہ گاف کی جگہ جیم بولتے ہیں. وہ بے نہیں بولتے. انہوں نے کہا نا ہم پاکستانی ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی نہیں پاکستانی. تو بے کی جگہ بے بولتے ہیں، گاف کی جگہ جیم بولتے ہیں. تو آپ بغداد کے رہنے والے تھے، اور بغداد میں جو کہ فارسی زبان تھی، اس لیے آپ کے والد گرامی کو کہا جاتا تھا جنگی دوست. جنگ کو پسند کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کو پسند کرتے تھے. اور جہاد یہ نہیں کہ صرف بارڈر پہ جا کر دشمنوں سے ہی لڑا جائے. جہاں برائی دیکھیں اس برائی کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے. حضور نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد بنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے پہلے جہاد کرے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، اور پھر اپنے قرب و جوار میں جہاں کہیں برائی دیکھے اسے روکے. اللہ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے اور ہر سربراہ سے ماتاتوں کے بارے پوچھا جائے گا. جس کی جہاں جہاں چلتی ہے اسے وہاں چلانی چاہیے، لیکن اچھائی میں، برائی کو مٹانے میں، اچھی بات پہنچانے میں. تو آپ کے والد گرامی نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے بادشاہ کے لیے لے جائے جا رہے ہیں. آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور ان مٹکوں کو توڑ دیا. اب ہم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی کو برائی سے روک کے تو دیکھیں گے مولوی صاحب تینوں کی ساڈے گھر دا معاملہ ہے، ساڈے گھر دا معاملہ ہے، تو کیوں بولیں.
تو بادشاہ کو پتہ چلا، لوگوں نے جناب مسالہ لگا کے باتیں کی، وہ جناب ابو صالح جو مولوی صاحب بنے پھرتے ہیں انہوں نے آپ کے مٹکے توڑ دیے ہیں شراب کے۔ تو وقت کے حاکم نے، وقت کے بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا جناب آپ نے میرے مٹکے توڑے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے توڑے ہیں۔ کس کے حکم سے، کس کی اجازت سے؟ فرمایا اس کی اجازت سے جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ کیوں توڑے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں محتسب ہوں، میں حساب لگاتا ہوں، میں احتساب کرتا ہوں اپنے قوم کا، جہاں برائی دیکھوں گا اسے روکوں گا۔ اب جب آپ کا یہ کہنا اور اس کے اوپر آپ کا جلال طاری ہو گیا، روب دبدبہ طاری ہو گیا، اس کو آگے سے بولنے کی جرت نہ ہوئی، کہنے لگا حضور آپ ہماری طرف سے بھی آئندہ محتسب ہیں، ہم آپ کی تنخواہ لگا دیتے ہیں، آپ جہاں کہیں برائی دیکھیں آپ روکیں، ہماری گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا مجھے تمہاری تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کائنات نے میرے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس ڈیوٹی کو ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تھا آپ کا خاندان۔ نانا جان لوگوں کی مشکلیں حل کر رہے ہیں، پھوپھی جان بارش نہیں ہو رہی التجائیں فرماتی ہیں، رب بارش نازل فرما دیتا ہے، اور والد گرامی وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور پھر جب سارا خاندان ہی اچھا ہو تو پھر رب العالمین جو بیٹا عطا کرتا ہے وہ بیٹا بھی عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ والدہ کا وہ واقعہ تو آپ نے بارہا سن رکھا ہے نا، کہ نانا جان نے کہا جناب میرے پاس ایک ایسی بچی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، نابینا ہے، چلتی پھرتی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا سیب کی معافی دے دو، کر لوں گا۔ اور جب آپ کے والد گرامی حجرہ میں داخل ہوئے، آپ کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، نیکیوں کی ماں، نیکوں کی ماں۔ والد گرامی حجرے میں داخل ہوئے تو اگر آگے سے کھڑی ہو کر خاتون نے استقبال کیا، سلام کا جواب دیا، آپ انہیں قدموں میں واپس تشریف لے آئے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جوانی کا عالم ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن رب کے ڈر سے جناب واپس آ گئے، دروازہ بند کر دیا، ساری رات عبادت میں گزاری، اور صبح اپنے سسر صاحب کے پاس گئے، حضرت عبداللہ سومی کے پاس۔ حضور آپ نے تو کچھ کہا تھا، نکلا کچھ، آپ نے کہا تھا بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، وہ تو چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ میں تمہیں مبارک ہو، وہی تمہاری اہلیہ ہے، وہی تمہاری مستقبل میں تمہارے لیے تمہاری شریک حیات ہے۔ حضور آپ نے تو کچھ کہا تھا۔ فرمایا میں نے جو کہا تھا کہ وہ دیکھتی نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی حرام نہیں دیکھا، کبھی ان کے زبان سے حرام کلمہ نہیں نکلا، کبھی ان کے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھے، کبھی ان کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے۔ یہ آپ کی والدہ ہے، وہ والد گرامی ہیں۔ اور پھر جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، ہم حضور کیسے غوث پاک ایسے تذکرہ تو نہیں کرتے، اللہ نے انہیں شان عطا کی، تو خواب میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو صالح کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا فهو محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء۔ ابو صالح تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ وہ بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، جو میرا بھی محبوب ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، سبحان اللہ کا نام، محبوب سبحانی، اللہ کے محبوب۔ اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر رب انعام کیا عطا کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مشکاہ شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، ینادی فی السماء انی احب فلانا فاحبوہ،
جو رب کا محبوب ہوتا ہے، رب کا پیارا ہوتا ہے، آسمانوں میں اس کے اعلان ہو جاتے ہیں، آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس کی مقبولیت زمین میں عام کر دیتا ہے۔ ایسے تو ان کا ذکر خیر نہیں ہو رہا۔ دنیا میں ہزاروں انسان آئے، ہزاروں کے بزرگوں سے پاک کا ممبروں کے اوپر ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ رب کروا رہا ہے، رب کا اعلان ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا۔ وہ بڑی شان والا ہے، اس کے بن کے تو دیکھو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جاتا ہے پھر رب ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان فطرتی طور پہ یہ چاہتا ہے میرا ذکر ہو، ہر انسان چاہتا ہے ہماری اولاد اچھی ہو، کیوں جی؟ اللہ ہم سب کی اولاد کو اچھا بنائے، ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا ولی بنا، عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، اپنا پیارا بنا، ہمارا فرمانبردار بنا۔ ہر بندہ چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے اولاد کا کسی طرف سے کوئی شکوہ نہ آئے، شکایت نہ آئے، مجھے اولاد کی مبارکبادیں ہی آئیں۔ اور جس کی مبارکباد امام الانبیاء دے، سبحان اللہ، کوئی گلے کا محلے کا کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی جناب فلاں، کوئی فلاں، کوئی سردار آ کے کہتا جناب تمہارا بچہ بڑا چنگا ہے جی، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، جناب ناظم صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے جناب ہمارے بچے کی تعریف کر دی ہے۔ تو جس کے بچے کی تعریف امام الانبیاء کریں، اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق جاریہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور پھر حضور نے صرف نام نہیں لیا کہ عبد القادر، اے ابو صالح تمہیں اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، نہ، یہ نہیں کہا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا فہو محبوبی و محبوب اللہ تعالی، ابو صالح تمہیں رب ایسا بیٹا دے گا، میرا بھی پیارا ہوگا، رب کائنات کا بھی پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کی ولادت سے پہلے ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو مشہور نبی تھے، حضرت آمنہ کو خواب میں آ کر مبارکبادیں دیتے تھے۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، آمنہ تمہیں مبارک ہو، رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہو۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں۔ وہاں انبیاء تشریف لا رہے ہیں یا امام الانبیاء تشریف لائے اور مبارکباد دی، ابو صالح تمہیں مبارک ہو، رب بیٹا دے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا، حضرت پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک کو 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر یکم رمضان المبارک کو جب ولادت ہوئی تو سحری سے لے کر افطاری تک والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، پورا ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ ہم الحمدللہ ایسے تو نہیں خام خواہ کسی کا ذکر کریں، ہم ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی، ان کے روزے بھی قضا نہیں ہوتے، ان کی تلاوتیں بھی قضا نہیں ہوتی، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ان کے ولیوں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور 11ویں منانے والوں، 11ویں شریف کا ختم پاک دلانے والوں، ذرا ان کا کردار بھی دیکھو اور اپنے حالات بھی دیکھو۔ وہ بچپن میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں،
اور ہم جوان ہو کے بھی نہیں رکھتے، ہم بڑے ہو کے بھی نہیں رکھتے۔ سر عام جناب سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، سر عام نسوار کھا رہے ہوتے ہیں، سر عام پان کھا رہے ہوتے ہیں، روزے کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، اور نام لیتے ہیں غوث پاک کا۔ تو پاکوں کا نام لیں تو ان پاکوں کا کردار بھی اپنائیں، ان کا طریقہ کار بھی اپنائیں۔ ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو دنیا میں تشریف لاتے ہی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ حضور سر سجدے میں رکھ کر حضور بتاتے ہیں میرے امتیوں رب کے قریب ہونا ہے تو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور آپ کے نسل پاک میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، سحری سے لے کر افطاری تک والدہ کا دودھ نہیں پیتے۔ اور یہ بات بھی بغداد شریف میں مشہور ہو گئی۔ ہر بندہ شہرت چاہتا ہے لیکن اللہ والے شہرت چاہتے نہیں، رب ان کے چرچے ویسے کرا دیتا ہے۔ بندے رب کے بن کے تو دیکھو، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تو بنو، پھر رب لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ بندہ جو تو چاہتا ہے کرتا جا، میں لکھتا جاؤں، میں دیتا جاؤں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں روزہ رکھتے ہیں، اور بغداد شریف میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ چنانچہ جب روزے مکمل ہوئے، آخری دن آ گیا، اگلا دن عید کا ہے، آسمان پہ بادل چھائے ہیں۔ اب اس وقت رویت حلال کمیٹی تو ہوتی نہیں تھی جن کے سے جناب زبردستی اعلان کرا دیا جائے رات 11 بجے چاند نظر آ گیا، 11 بجے چاند نظر آ گیا۔ تو یہ تو زبردستی کا اعلان ہوا نا، کروانے والے بھی ایسے ہی اور کرنے والے بھی ایسے ہی۔ تو اس وقت یہ بکاؤ لوگ نہیں ہوتے تھے جن کو 11 بجے چاند نظر آتا تھا، اس وقت سچے لوگ تھے، با کردار لوگ تھے۔ لوگ بڑے حیران کہ جناب اب کل کیا کریں گے، روزہ رکھیں یا عید کریں؟ آسمان پہ بادل ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کل عید کریں یا روزہ رکھیں۔ تو لوگوں نے اس وقت کے علماء نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، سید مشکل کشا ہوتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سیدوں کے گھر میں نور آیا ہے، وہ نور ہماری رہنمائی کرے گا۔ سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے گھر جا کے پوچھ لیں گے، اگر اس بچے نے روزہ رکھا ہے تو ہمارا بھی روزہ ہے، اور اگر اس نے ماں کا دودھ پی لیا ہے تو ہماری عید ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بچے حضور علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے یہ بچے ہیں، لیکن امت کی قیادت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں روزہ رکھنا ہے کہ عید کرنی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی غور سے دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے سامنے گھڑیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بھی گھڑیاں، مسجدوں میں اعلان، اس کے باوجود جناب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ روزہ بند کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں سی لگیا جناب روزہ بند ہونے تو 10 منٹ بعد میں کھا لیتی روٹی، دسو مولوی صاحب روٹی روزہ ہویا کہ نہیں؟ بھئی روزہ بند ہو تو 10 منٹ بعد کھاویں گے تو روزہ کیسا ہوئے گا؟ یا اسی طرح جناب افطاری ٹائم جناب آسمان پہ بادل آ گئے تھے، بجلی نہیں تھی تو میں نے 10 منٹ پہلے ہی روزہ کھول دیا جی۔ یہ آج کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلانے والے یہ حال کرتے ہیں۔ اس وقت گھڑیاں نہیں ہیں، سائرن نہیں بجتے، اعلان نہیں ہوتے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار دیواری کے اندر ہیں، ماں کی گود میں ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کب سورج طلوع ہو رہا ہے اور کب سورج ڈوب رہا ہے، کب طلوع فجر ہو رہی ہے اور کب غروب آفتاب ہو رہا ہے، کب چاند نظر آئے گا اور کب نہیں نظر آئے گا۔ جب بندہ اللہ کا یہ ابھی بچپن میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، تو اس وقت نگاہ کا یہ عالم ہے کہ سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، وقت آفتاب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وقت غروب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جب آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 15 سال تک عشاء کے وقت قرآن پاک نفلوں میں شروع کرتے تھے، فجر کے وقت قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو رب ان کے چرچے نہیں نہ کراتا۔ من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، حضور نے شاہ فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے نا رب اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 190 نیکیاں ملتی ہیں، وہ بھی عام حالت میں پڑھے، اور نماز میں کھڑا ہو کر اگر پڑھے گا ایک حرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، تو نماز میں کھڑے ہو کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ 1900 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھے گا رب کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ حضور غوث پاک ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اور پھر کیوں نہ کہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ ساری کائنات کو ان کے لیے سمیٹ دیتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنے کام کیے، آئندہ انشاءاللہ اس کی بررس کریں گے۔ اللہ اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔